عمران خان نے تو پاکستان کے حق میں کام کیا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ نیریٹو بلڈ کر دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے خطرہ ہے، وہ تو اندر ہے، اب آپ تحقیقات کروا لیجئے۔ القادر ٹرسٹ کو گھسیٹ کر عمران خان کے اوپر ڈالنا، اب تک تو وہ کوشش جاری کیے ہوئے ہیں۔ وہ ڈیل کی آفر اس لیے نہیں آئی کیونکہ وہ اپنے ملک کو بیچنا نہیں چاہتا، مقصد صرف یہ ہے کہ عمران خان کو اندر رکھو، بند کرو اور مافیا کو چلنے دو۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر حسین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان سیاسی اور آئینی بحران کا شکار ہو چکا ہے، اور اس سارے کا سارا اثر پاکستان کی معیشت پر پڑ چکا ہے۔ پوری دنیا کیا سوچ رہی ہے اس معاملے میں، چاہے آپ SIFC کا اعلان کر دیں یا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانا چاہیں، تو کس طریقے سے ممکن ہوگا کہ پاکستان کے اندر سیاسی اور آئینی بحران اس قدر جا چکا ہے کہ نہیں معلوم کہ الیکشن ہو بھی جائیں تو سٹیبل گورنمنٹ آئے گی یا نہیں آئے گی۔ حالات یہ بن چکے ہیں کہ جو کیس نہیں ہونے تھے وہ ہو چکے، جن کے فیصلے آ چکے تھے دوبارہ سے ریورس کر دیے گئے، اور معاملات یہاں تک پہنچ گئے کہ ایک عبوری حکومت کو ہٹانے کے بعد یہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ اس کی سزاؤں کو تبدیل کر کر اب سمپل یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ ان سے کسی طریقے سے انتقام لے رہے ہیں۔ سائفر کیس کے ہی متعلق میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سائفر کیس اسلام آباد کی احتساب عدالت نے توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 14 سال قید کی سزائیں سنائیں۔ سزا سنائے جانے کے بعد بشرا بی بی اڈیالہ جیل پہنچی، جہاں انہوں نے گرفتاری دی۔ PTI کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے کہا کہ عمران خان کو حق کے دفاع سے محروم رکھا گیا، اور انہیں امید ہے کہ اعلیٰ عدالتوں میں یہ فیصلہ برقرار نہیں رہ سکے گا۔ اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ رہے گا یا نہیں رہے گا، لیکن بے یقینی کی یہ صورتحال ہے کہ وہاں سے بھی فیصلہ، وہاں سے بھی کوئی جو ہے وہ پازیٹو بات نکلے گی یا نہیں رہے گی، اس میں بھی کوئی یقین نہیں رہا، اتنی انسٹیبلٹی بڑھ گئی۔ سینئر قانوندار بیرسٹر اعتزاز احسن کے پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ سزائیں دیتے وقت ملزم کو دفاع کا حق نہیں دیا گیا، ملزم کو دفاع کا حق نہیں دیا گیا، اس لیے بانی PTI کی سزائیں ہائی کورٹ سے معطل تو ہونی ہی ہیں۔ اعتزاز احسن نے خبردار کیا کہ عمران خان اور شاہ محمود کی سزا پر جگ ہسائی ہوگی اور ان سزاؤں سے ملک کی معیشت پر برے اثرات پڑیں گے۔ بہت درست بات ہے کہ اس ٹائم پر اگر آپ الجزیرہ سے لے کر BBC اور CNN تک تمام رپورٹس دیکھیں تو وہ پوری کی پوری ڈاکومنٹری چلا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا ملک ہو جہاں کے اوپر سیاسی اور آئینی بحران اس حالت تک پہنچ جائے کہ جہاں ثابت ہی نہ ہو، اور ادھر ایک طرف کنوکٹڈ لوگوں کو واپس لایا جائے۔ اب تک وہ اس ڈاٹ کو کنیکٹ نہیں کر پا رہے کہ کیا وجہ ہے کہ ان کو حکومت سے فارغ کر دیا گیا جس کے اوپر کوئی کرپشن ثابت نہیں تھی، تو ایک کرپٹ گورنمنٹ کو جو 16 مہینے کی PDM گورنمنٹ تھی، تمام ٹولے کو لے کر آیا گیا اور معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے اس کے پیچھے چھپی ہوئی وہ کون سے معاملات ہیں اور کون سے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، کون سی انٹرنیشنل کانسپریسی ہے یا ایسی ڈومیسٹک کانسپریسی ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات بننے جا رہے ہیں، تو معاملات یہ ہے کہ سارا کا سارا جو پریشر آئے گا وہ ملک کی معیشت پر آئے گا، اور ملک کی معیشت آپ جانتے ہیں کہ ملک کے خزانے میں کچھ نہیں، اور سارا سٹیئرنگ جو ہے وہ IMF کے ہاتھ میں ہے، اور پاکستان جو ہے بغیر سٹیبلٹی کے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں لا سکتا، چاہے پاکستان ملٹری بہت کاوش کر رہی ہے کہ اسپیشل فیسیلیٹیشن کے ذریعے پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے، لیکن بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں جب جگ ہسائی ہوگی، پاکستان سٹیبل نہیں ہوگا، پاکستان کی سرحدیں محفوظ نہیں ہوں گی، پاکستان پہ خطرات منڈلاتے رہیں گے، تو کون سی انٹرنیشنل کمپنیز پاکستان آئیں گی، کس طریقے سے معیشت چلے گی؟ آگے بات کی جائے گی تو سزا سنانے والے احتساب عدالت کے جج، بہت امپورٹنٹ بات یہ کر رہا ہوں کہ جو معاملہ ختم ہو چکا تھا، جس معاملے کا آگے دوبارہ چلنا ضروری نہیں تھا، وہ کیسے چلا کہ جج محمد بشیر، وہ آپ جانتے ہیں، وہ آگے میں عرض کرتا ہوں، تو ریٹائرمنٹ تک چھٹی کی درخواست دے چکے تھے۔ جج محمد بشیر کی بات کر رہا ہوں، آپ اس کو کلیئر کر لیجئے، تو انہوں نے ریٹائرمنٹ تک چھٹی کی درخواست دے چکے تھے۔ یہ پاکستان کے قانون میں ہے کہ جب وہ ریٹائرمنٹ کی ایج تک آ جائیں تو اگر وہ چاہیں تو ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں،
یا اس سے پہلے جو ہے وہ چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں، یہ ایک طریقہ کار ہے، چاہے وہ فوج کے افسران کا ہو، چاہے وہ بیوروکریسی کا ہو یا ججز کا ہو۔ تو اس معاملے کے اندر جج محمد بشیر صاحب نے ریٹائرمنٹ تک چھٹی کی درخواست دے چکے تھے اور آج ان کی طرف سے سزا سنا دی گئی۔ یہی جج محمد بشیر تھے، یہی عدالت آصف زرداری اینڈ کمپنی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس واپس ہو گئے۔ نواز شریف کو ریلیف مل گیا تھا۔ آصف زرداری اور نواز شریف نے اپنے ادوار میں ایک بلٹ پروف گاڑی حاصل کی اور توشہ خانہ کو کچھ رقم ادا کرنے کے بعد ان گاڑیوں کو اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ وہ اب وزیر اعظم اور صدر بننے کی دوڑ میں۔ گزشتہ سال اگست کے دوران ایک ٹرائل کورٹ نے عمران خان کو توشہ خانہ سے خریدے گئے سرکاری تحائف سے ہونے والی آمدن اثاثوں میں ظاہر نہ کرنے کے الزام میں 3 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ 3 سال۔ یہاں یاد رکھنے کی بات یہ ہے، یہاں جو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ 3 سال، صرف 3 سال کی قید کی سزا سنائی تھی، جسے بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کر دیا۔ یہ بات کلیئر ہو گئی، یہاں تک اس کو پیریڈ کر دیتے ہیں۔ آج جس کیس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ کو قید کی سزا سنائی گئی، وہ گزشتہ سال نیب کی جانب سے دائر کیے گئے ریفرنس کے نتیجے میں دی گئی تھی، جس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ پر غیر ملکی شخصیات سے ملنے والے تحائف کو مالیت سے کم قیمت پر خریدنے کا الزام تھا۔ سائفر میں بھی یہی ہوا تھا، اور آپ کو یہ بات مجھے بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ عمران خان نے اس میں ترمیم کی تھی، یہ کیا ان کی غلطی ہے؟ انہوں نے تو 20% اور 15% کو اٹھا کر کہا کہ یہ اگر وزیر اعظم کا حق ہے کہ کوئی حکومتی تحفہ ملتا ہے اور وہ لینا چاہتا ہے تو اس میں وہ 50% دے حکومت کو، تب جا کر یہ معاملہ بنے گا۔ اس کے اندر صرف اور صرف معاملات یہ بنے کہ irregularity کو کیس بنا کر کرپشن کی طرف لے جایا گیا، جو اب تک ثابت نہ ہو سکا۔ یہ ہے ٹوٹل توشہ خانہ۔ عمران خان نے تو پاکستان کے حق میں کام کیا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ لیکن دوبارہ کیس نہیں کھلے، بلٹ پروف گاڑیوں کا کیس نہیں کھلا، قیمتی اشیاء کا کیس نہیں کھلا۔ اور عمران خان کے زمانے میں کیا ہوا؟ گلدان، چھوٹے گملے، پھول، اس طرح کی چیزیں، اور ان میں سے سب سے سگنیفیکنٹ چیز ان کو کیا ملی؟ صرف ایک گھڑی، وہ بھی جو عمران خان کی طرف سے ملی گئی، وہ بھی اس نے اپنے علاقے کی ایک جگہ آپ چلے جائیں، وہاں بنی گالا میں اور بھی لوگ رہتے ہیں، اس سڑک پر اگر لگ گئے اور وہ اس کے اوپر لگ گئے تو ظاہر سی بات ہے ایک آدمی کو ایک بے نیازی ہے، وہ گھڑی نہیں پہنتا۔ لیکن یہ معاملہ الگ ہے کہ اس کو کس طریقے سے سیاسی رنگ دے دیا گیا، اور یہی معاملہ سائفر میں ہوا۔ اب عمران خان کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے امیدیں ہیں۔ یہ ان کی بڑی بات ہے کہ یہ جو معاملات ان کے ساتھ ہو رہے ہیں، ان کو مسلسل جیل کے اندر سے ایک جگہ سے ریلیف ملتا ہے تو دوسرے میں پکڑ کر اندر ڈال دیا جاتا ہے، پھر کیس پہ کیس بن رہا ہے۔ 200 کے قریب کیسز ہیں، کسی میں ریلیف بننا نہیں ہے، اور سیاسی طور پہ یہ سوچ لیا گیا ہے اور طے کر لیا ہے مقتدرہ سے لے کر تمام جگہوں سے تک کہ ان کو اندر رکھنا ہے، اور یہ نیریٹو بلڈ کر دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کے لیے خطرہ ہے۔ اور جن لوگوں نے پاکستان کو اس 30 سالوں کے اندر شدید تباہ کیا، یعنی اس میں سے معیشت سے لے کر آپ کے پاکستان کے پاور پروجیکٹس ہوں، آپ کے آئی پی پیز ہوں، آپ کی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہوں، یاد رکھنے کی بات ہے پاکستان کسی بھی شعبے کے اندر جاب جنریٹ نہیں کرتا، وہ صرف اور صرف سرکاری جگہوں کے اوپر امپلائمنٹ دیتا ہے، اور وہ سیاسی تقرریاں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے پاکستان معاشی طور پر کوئی ویلتھ جنریٹ نہیں کرتا۔ اب دوبارہ واپس آ جاتا ہوں، اب عمران خان کو ہائی کورٹ سے امید تو ہے، یہ ان کا بڑا پن ہے کہ وہ آئین و قانون کی اب تک جو ان کے حالات ان کے ساتھ ہوئے، جس طریقے سے ان کی پارٹی کے ساتھ رویہ کیا گیا، جس طرح سے ان سے نشان لے لیا گیا، جس طرح ان کے لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا گیا، جس طریقے سے ان کو عبرت کا نشان بنایا گیا، جس طریقے سے ان کے اوپوننٹ کو وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کو نشان نہیں، ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا، ان کو بلہ نہیں، ان کو اندر کر دیا جائے گا، ان کو نشان کی ضرورت نہیں ہے، ان کی سیاسی جماعت کو کالعدم قرار دیا جائے گا، ان کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا جائے یا دہشت گرد جماعت قرار دیا جائے، تو پھر وہیں سے اگر وہ ریلیف اب بھی وہ امید رکھتے ہیں تو یہ بڑا پن ہے کہ وہ آئین کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ اس سے بڑی وہ اور کیا بات کر سکتے ہیں؟ 9 مئی سے وہ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر چکے ہیں، کلیئر کر چکے ہیں کہ اس میں ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا،
اور اس کے اوپر شفاف تحقیقات کروانا حکومتوں کا کام ہے. انہوں نے وہ تو اندر ہے، اب آپ تحقیقات کروا لیجئے. بہرحال سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کے لیے سزاؤں کا سال 2024 بن گیا. سائفر کیس میں سزا مل گئی. اس کے بعد القادر ٹرسٹ کا کیس ہے. القادر ٹرسٹ کا کیس جو ہے وہ 2 ڈویژنز کے اندر ہے. القادر ٹرسٹ الگ ہے. ملک ریاض کا جو ہے NCA کے اندر جو ادھر لندن کے اندر جو معاملہ تھا وہ ارریگولر منی کا تھا، جو کہ کرمنل ویز سے آئی تھی، جو غلط طریقے سے آئی تھی. اس پیسے کو پاکستان کے اندر ٹرانسفر ہونا تھا، وہ 190 ملین انہوں نے دے دیا. یہ کیس الگ ہے. القادر ٹرسٹ کا کیس اس سے جدا ہے. یہ بات کلیئر ہونے کے باوجود بھی القادر ٹرسٹ کو گھسیٹ کر عمران خان کے اوپر ڈالنا، اب تک تو وہ کوشش جاری کیے ہوئے ہیں. اس سے صرف یہ لگتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو صرف اندر رکھنا مقصود ہے. اس کے بعد 9 مئی کا کیس. 9 مئی کا کیس کے بارے میں آپ کو بار بار بتا چکا کہ ان پر یہ ایویڈنس ثابت نہیں ہوئے کہ عمران خان کی طرف سے کسی قسم کا کچھ کہا گیا، کوئی پرووکیشنز کی گئی یا کہا گیا کہ بچائیں. اگر وہی عمران خان اس ٹائم تو اس سے بڑی حالت میں، یعنی اس سے زیادہ قوت کے اندر ہے، اور اس ٹائم پر صرف 9 کروڑ جوانان ہیں جو کہ عمران خان کی ایک آواز کے اوپر لبیک کہتے ہیں. لیکن عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کسی قسم کی انتقامی کارروائیوں، انتقامی معاملات کے اندر جلاؤ گھیراؤ میں نہیں آنا. اس کا جواب آپ جمہوریت سے دیں، آپ ووٹ سے دیں. آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. آپ اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جاتے ہیں، آپ کو پکڑ لیا جاتا ہے. یونین کونسل کے کونسلر سے لے کر جو بھی پی ٹی آئی کے یا پی ٹی آئی کے نشان یا پی ٹی آئی سے ایفیلیشن رکھنے والے آدمی کو جس طرح سے بھی وہ اپنی حلقے کے اندر جاتا ہے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے اور اسے غائب کر دیا جاتا ہے. ان سب کے باوجود عمران خان کا کہنا یہ ہے کہ ہم انتقام نہیں لیں گے، ہم جمہوری طریقہ کار کو رکھیں گے. آپ کا طریقہ کار صرف یہ ہے کہ آپ الیکشن لڑیں اور الیکشن سے جمہوریت کو مضبوط کریں. اگر عمران خان نے 9 مئی کا واقعہ کرنا ہوتا تو اس سے بڑے واقعہ کرنے کی اس وقت وہ کنڈیشن میں ہے. تو اس کا مطلب ثابت ہوا کہ عمران خان کے ذہن میں ایسا کوئی خمار نہیں تھا کہ وہ پاکستان کی اس حالت کو خراب کرے. وہ جانتا ہے، عمران خان بالکل جانتا ہے کہ پاکستان کی معاشی کنڈیشن اچھی نہیں ہے. لیکن جگ ہسائی کی حالت یہ ہے کہ پوری دنیا میں رپورٹ ہو رہا ہے کہ کنوکٹڈ آدمی، سزا یافتہ لوگ، $30 بلین کے چور پوری دنیا کے اندر. بے نظیر صاحبہ نے اس زمانے میں جب وہ حیات تھی مسلسل بتاتی رہی کہ نواز شریف پوری دنیا کے اندر کیسے کیسے پاکستان کے ساتھ لنک بنا کر معاملات کو ادھر سے ادھر کرتا ہے. آج حالت یہ ہے کہ اگر عمران خان ایماندار نہ ہوتا تو نہ امداد ان کو رہائی کی بات نہ سعودیہ سے آئی، نہ ٹرکی سے آئی، نہ کسی اور ملک سے آئی. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ پہ کمپرومائز نہیں کرتا تو کوئی اس کو بچانے بھی نہیں آیا، اور نہ اس کو کسی بھی جگہ سے ڈیل کی آفر آئی. وہ ڈیل کی آفر اس لیے نہیں آئی کیونکہ وہ اپنے ملک کو بیچنا نہیں چاہتا. لیکن آپ کے سامنے ہے ساری دنیا کا غصہ، پاکستان کے جوانوں کا غصہ، پاکستان کی عوام کا غصہ صرف یہ ہے کہ اگر عمران خان جس پر کچھ ثابت نہ ہو اور جن لوگوں پر سب ثابت ہو اور جو سارے کے سارے اشرافیاں ہوں اور پاکستان کو لوٹ کر کھا چکے ہوں، پاکستان کے آئی پی پی کے میٹر کو سالو نہ کر سکے ہوں، پاکستان کے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے کھانچے لگا رہے ہوں، پی آئی اے کو تباہ کر چکے ہوں، اسٹیل مل کو تباہ کر چکے ہوں، اور اس کے بعد بھی ان کو واپس لا کر ان کو مسیحا سمجھایا جائے کہ وہ معاشی مسیحا ہیں. خدا کا خوف کھانا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے لائے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے. اگر عمران خان ملک کے لیے خطرہ تھا تو اس کو ہٹا کر کسی اور کو لے کر آتے اور ان کے مقابلے میں نون لیگ اور کرپٹ ٹولہ اور پی ڈی ایم کو نہ لایا جاتا تو آج یہ کنڈیشن نہ ہوتی. تو اس حالت کو سمجھیے کہ پاکستان کو اگلے 5 سال کی مکمل طور پر سیاسی سٹیبلٹی چاہیے، ورنہ جگ ہسائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ پوری دنیا کیا رپورٹ کر رہی ہے، پوری دنیا کے آرٹیکلز دیکھیے، ہر جگہ کی آپ ڈاکومنٹریز دیکھیے، ہر جگہ کی جہاں پہ رپورٹ ہو رہے ہیں وہ دیکھیے، الجزیرہ نے جو کہا وہ دیکھیے، بی بی سی نے جو کہا وہ دیکھیے، سی این این نے کہا جو وہ دیکھیے. ہر جگہ سے عمران خان، نواز شریف کو
ٹاپ 10 کرپٹ لوگوں کی لسٹ کے اندر جو ہے حکمرانوں کی لسٹ میں ٹاپ 10 میں ہر جگہ پہلے نمبر پر آ رہے ہیں. تو اس کے بعد اگر یہ ایسا ہی چلے گا تو پھر عمران خان کو ہی تو سزا ملنی ہے. پھر 200 کیسز کے اندر لٹکائے جائیں. جو 3 سال کی قید تھی اس کو 14 سال کی کر دیا, سائفر کیس کی 10 کی کر دی, اور اس کے بعد جہاں پر کوئی سبسٹینشل ایویڈنس ہے ہی نہیں, موجود ہی نہیں, تو پھر آپ کی مرضی جو آپ کرنا چاہیں. تو 1 سال میں جو ان کو سزائیں سنائی جائیں گی, اس میں کتنی سزائیں سنائی جائیں گی؟ اس میں تو 200 کیسز ہیں, اس میں کم از کم لگ بھگ 1.5 سال کا عرصہ تو یوں گزر جائے گا. مقصد صرف یہ ہے کہ عمران خان کو اندر رکھو, بند کرو اور مافیا کو چلنے دو.